السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ اور گڈ نائٹ جناب علی. 7 تاریخ ہونے والی ہے سر جی. 7 تاریخ ہونے والی ہے. اچھا جی, ہم آپ کے ساتھ بڑی گپ شپ لگائیں گے, بہت مزے کی باتیں کریں گے. اور پہلے میں کچھ نام لے لیتا ہوں. کسی دوست نے کہا ہے, کسی نے نہیں کہا, کسی کا سلام آیا ہے, کسی کا فون ہوا ہے, کسی کا میں نے نہیں سنا, تو ان سب کا آپ کو میں بتاتا ہوں سر جی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے طارق ببلی میر فرانس سے, ان کو سلام قانونی ٹی وی کا. یہ ہمارے فیملی ممبر ہیں سر جی سارے لوگ. صابر عظیم سیالکوٹ سے, میاں اصغر سلیمی لاہور سے, اکرم گجر صاحب کی ابھی میرے فون پہ بات ہوئی ہے آکسفورڈ یو کے سے. ٹھیک ہے سر جی. میاں نصیر احمد رحیم یار خان سے, یہ ہمارے قانونی کارڈ انہوں نے بنایا ہے, تو یہ ہمارے رپورٹر ہیں رحیم یار خان سے, کرائم رپورٹر ضلع کے. ٹھیک ہے, آپ بھی بن سکتے ہیں. احمد خان صاحب دبئی سے جی. ٹھیک ہے جی. اور چودھری اختر صاحب آکسفورڈ سے, ان کا بھی سلام آیا تھا. اور ارشد خان صاحب, ندیم خان صاحب, پیرزادہ خان صاحب, جمیل خان صاحب, انہوں نے کیا کہا ہے جی سنیں. انہوں نے کہا ہے جی, یہ جو 4 بندے میں نے بتائے ہیں نا آپ کو, ارشد خان, پیرزادہ, ندیم, جمیل, انہوں نے کہا جی اپنا اے جڑا چیتا ہے نا اے بدلو, اے تھوڑا چیتا ہے تو کسے نو کہو کہ تانوں کوئی شیر دے وے. شیر نواز شریف دا شیر ہے, اے چیتا ہے چیتا. میں آخیا جی بالکل یہ چیتا ہے, لیکن یہ چیتا کڈا ساڈے نال پیار کردا ہے, سارا کچھ کردا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی شیر کہو. تو چلو میں ہن کہہ رہا جی مینوں شیر بھیجو. میں آخیا جی میں اپیل کر دی تھی نا کہ مینوں شیر بھیجو, لوگوں نے اصلی شیر مینوں بھیج دینا ہے. تو اصلی شیر رکھنا بڑا جرم ہے آج کل, پتہ ہے تمہیں. بہرحال یہ ان کی فرمائش ہے, ہم نے ان کو کہہ دیا. اور ہمارے حق میں ٹی وی پہ نعرے بھی لگا رہے تھے جناب ارشد خان, ندیم خان, پیرزادہ خان, جمیل خان لاہور سے جی. ان کو سلام ہے جی, میں نے سر جی آپ کا پیغام دے دی ہے. ٹھیک ہے سر. آگے ہیں جی طلحہ مغل سیالکوٹ سے, شبیر اسٹیشن ماسٹر ایئرپورٹ اسلام آباد, خلیل مغل صاحب ٹنڈو آدم سے, ڈاکٹر عامر قیوم صاحب ملتان سے, موسیٰ گل کراچی سے, عبدالعزیز عالم صاحب کینیڈا سے. ٹھیک ہے سر جی. اور اس کے علاوہ ذیشان شانی مانچسٹر سے. ٹھیک ہے, ان کا سلام بھی قبول کریں. اور کاشف میر ڈار صاحب کا سیال کو ملائیشیا سے سر جی, ان سے بھی آج فون پہ بات ہوئی تھی. ظہیر صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں, کراچی سے ہیں ماشاءاللہ. یہ رب نواز بپی ملتان سے, وہ بھی ہمارے قانونی ٹی وی کے عاشق ہیں. ٹھیک ہے سر جی. اور محمد اجمل فیصل آباد سے, اور ان کے دوست امجد صاحب برمنگم سے, ان کا بھی سلام قبول کریں. ملک بشیر اوان لاوا, انہوں نے کہا جی کدی ساڈا بھی سلام دے دیو. تو جناب علی انہوں نے بھی سلام قبول کرو, بندے زیادہ نہیں ہو گئے. پروفیسر عمران شاہ لاہور سے, ان کا سلام. ڈاکٹر جمشید صاحب جی بالٹی مور یو ایس سے. ٹھیک ہے, ان کا جی سلام قبول کریں. امانت علی دبئی سے, ان کا بھی سلام کریں, امانت علی اوان صاحب. ٹھیک ہے سر جی. تو یہ بہت سارے سلام تھے جو میں نے آپ کو دے دی ہیں. اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تازہ ترین خبریں کیا ہیں. چلیں آج تازہ ترین خبروں کا احوال جو ہے نا وہ پاکستان سے ہی کر دیتے ہیں. ابھی خبر آئی ہے کہ جناب مسز عمران خان یا سابقہ مسز مانیکا اور عمران خان کی بیوی اور عرف پنکی پیرنی جادوگرنی کو ابھی الشفا ہسپتال منتقل کر دیا ہے. سر جی یہ محبت کی نشانی ہے کہ خاوند کو جو ہے وہ تکلیف ہوئی ہے آنکھ کی, تو بیوی کو بھی آنکھ کی ہو گئی ہے, وہ بھی دائیں آنکھ, وہ بھی. کوئی محبت ہے یا جادو ہے؟ کوئی مسئلہ ہے صحیح سر جی. کوئی روحانی تعلق بنتا ہے, میرا خیال ہے بنتا ہے روحانی تعلق. تسی دسو کی تعلق بن سکتے ہے جی. تو ان کو ہسپتال داخل کر دیا ہے, اور عمران خان کو ہسپتال داخل نہیں کیا جا رہا. بشرا بیوی کو ملاقاتیں بھی کروائی جا رہی ہیں, عمران خان کو ملاقاتیں بھی نہیں کروائی جا رہی.
تو یہ جو ہے نا ساری سر جی صورت حال ہے. اور آج ان کا جلسہ بھی KPK میں تھا. جلسے تو یہ روز ہی کرتے ہیں, انہوں نے کون سا آرام سے بیٹھنا ہے. تو مانسیرا میں تھا یا کہاں پہ تھا, تو اس کا بھی وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ جی جلسے تو سر جی کامیاب بھی ہو جائیں, عملی طور پہ تو یہ فیل ہے نا. بالکل عملی طور پہ تو یہ کوئی احتجاج کے لیے بندہ آ ہی نہیں رہا, کوئی گھروں سے نکل ہی نہیں رہا. آج سلمان اکرم نے سب نے کہہ دیا کہ جناب یہ ہمیں ناقابل قبول ہے. 5-5 لاکھ اب تنخواہیں لیتے ہیں عمران خان کی وجہ سے. اچھا جی, یہ وہ کہتے ہیں جی ان کو وہ منا رہے ہیں جی. ٹھیک ہے, تو یہ ادھر کی خبریں ہیں. ہوں تھوڑی امریکہ دی بھی خبریں دس دئیے دونوں. امریکہ کے ساتھ جی جو ٹرمپ ہے, اس نے کہا جی وینزویلا وہ تو ایک دن میں ہم نے فتح کر لیا تھا, ایران ہم سے فتح نہیں ہو رہا, 40 دن میں بھی نہیں ہوا. تو ہمیں تو اندازہ یہی تھا کہ وینزویلا کی طرح اسی جاواں گے, وہ ویلے بیٹھے ہون گے تو اسی انہوں قابو کریں گے. تو وہ کہیں گے بھائی جان آ گئے ہو, اے لو ایران تو اڈ ہے, اے ایران تو اڈ ہے. لیکن ساجی ادھر تو انہوں نے لوہے کے چنے چمپا دیے, دانت کھٹے کر دیے ہیں بالکل. لیکن ابھی خبریں اچھی آ رہی ہیں, آج خبریں اچھی آ رہی ہیں سر جی. تیل بھی سستا ہو گیا ہے, سٹاک مارکیٹ بھی اوپر چلی گئی ہے. اور ایران نے کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کو 14 نکات دیے ہیں, 14 نکات. تو 14 نکات میں سے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا رسپانس دیتا ہے. میرا خیال ہے کل وہ رسپانس دے گا. اور جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے 2 دنوں میں کوئی بڑی خبر آ جائے, بڑی بریکنگ نیوز آ جائے, کوئی اعلان آ جائے اور خوشی کی خبر آ جائے اور پوری دنیا خوش ہو جائے. یہ شیر اور چیتے سمیت ساری دنیا خوش ہو جائے. ہو سکتا ہے نا؟ ہاں جی ہو سکتا ہے بالکل. ٹھیک ہے, اگلی خبر سر جی. اگلی خبر پاکستان دی. پھر پاکستان سر جی 10 دن تک جشن منائے گا, اور سارے ٹی وی چینل اور سارے وہ مارکہ حق اور بنیان المرصوص اس کے اوپر ساری باتیں ہو رہی ہیں. اور جو ہمارے یوتھی ہیں ان کو آگ لگی ہوئی ہے, کیونکہ 9 مئی بھی تان ہے نا. 7 مئی آ گئی ہے تو 2 دن رہ گئے نا. 9 مئی بھی تان ہے نا سر. جدو رگڑیا سی 9 مئی نو انہوں نے فوج پہ حملہ کیا, پاکستانیوں نے. فوج نے کچھ نہیں کہا, ذرا ایک پتھر بھی نہیں آگے سے مارا. اور 10 مئی کو انڈیا کے 8 جہاز ہم نے گرا دیے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اگر 9 مئی کو ہماری فوج ان لوگوں کے اوپر حملہ کرتی تو ان کے کتنے جو ہے نا نقصان ہو جاتا. تو اس لیے میں نے وہ ایک شعر بنایا ہے کہ پہلی لائن 9 مئی والوں کے لیے ہے اور دوسری لائن 10 مئی والوں کے لیے. علامہ اقبال کا جو شعر ہے, ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اس کا مطلب آیا آپ کو سمجھ, کہ آپس میں ہم ہوں تو ریشم کی طرح نرم ہے, اور اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو پھر ہم لوہا ہیں, لوہا. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم. 9 مئی ہے جی. اور 10 مئی رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری پاک فوج کتنی بہترین ہے اور کتنی ماشاءاللہ زبردست ہے. اور یہ سارے ٹی وی چینل بھی منا رہے ہیں جی بنیان المرصوص, اور یہ سارے کر رہے ہیں. تو KPK میں کیا ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے. چلو جی تمہاری قسمت میں ہڑتالیں ہیں, جلوس ہیں, جلسے ہیں, ایک دوسرے کو کھینچا تانی ہے, ایک دوسرے کے بال نوچ رہے ہو, یہ تمہاری قسمت میں ہے. وہ کہتے تیری قسمت میں زلفیں نہیں ہیں, تو کھوتے دی پوچھل پھاڑ مام دینا. اگر جنت میں کوئی سیٹ خالی نہ ہو تو جلدی دوزخ وچ وڑ مام دینا. تیری قسمت میں زلفیں نہیں ہیں, تو کھوتے دی پوچھل پھاڑ مام دینا. ان کا یہ حال ہے سر جی. ٹھیک ہے, بہرحال اللہ ان سب کو ہدایت دے. اور اللہ تعالیٰ ہو کہ جناب علی صبح ہم اٹھے تو تیل بہت زیادہ سستا ہوا پڑا ہو, اور
बिजली सर जी सस्ती की है, लेकिन उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। बिजली सस्ती हुई है, पता है आपको? मजाक क्या उड़ाया जा रहा है? एक पैसा और यार ये क्यों किया है इन्होंने, क्यों किया है यार? कहते हैं जितना मर्जी एसी चलाना है चलाओ, वो चल रहे पीछे तो ये नजर आ रहे हैं ना एसी, वो चल रहा है, ये चल रहा है, ये तो कह रहे हैं ना जी एसी चलाओ, 1 पैसा यूनिट के हिसाब ਨਾਲ बिजली सस्ती हो गई है। इसका मजाक उड़ाया जा रहा है जी, ठीक है। बहरहाल अपना मजाक ना उड़ाएं शहबाज शरीफ साहब, सस्ता करना है ना तो फिर ज़बरदस्त तरीके से करो, जैसे बढ़ाते हो ना वैसे ही कम करो। पेट्रोल भी कम करो, बिजली भी कम करो। और पहले मैं कह रहा था बिजली नहीं जा रही, लेकिन आज 1 घंटा बिजली अभी थोड़ी देर पहले गई थी। तो आपके इलाके में बिजली जा रही है नहीं जा रही वो बताएं। और गैस तो नहीं आ रही सर जी, मैंने आज 3 दिन ट्राई की है, 3 दफ़ा कि चाय मैं गैस पे बना लूँ। अभी मैंने इलेक्ट्रिक चूल्हे पे ये चाय बनाई है और गैस नहीं आ रही सर जी, सिर्फ गैस पेट में आ रही है, चूल्हे में गैस नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, एक सिलसिला हमने शुरू किया है, जियो ने शुरू किया था, दिल का रिश्ता किया था ना, लेकिन हम कह रहे हैं दिल का रिश्ता नहीं, दिमाग का रिश्ता, दिमाग के सोच से रिश्ता बनाए, बेटी का बेटे का, आप दिमाग से सोच के। दिल का रिश्ता तो सर जी वो तो लव मैरिज हो गई ना, कि दिल ने जिधर कहा है उधर चले जाओ। दिमाग सोच समझ के रिश्ता करें। उसके लिए आप अपने बच्चों के लिए, हमारे जो कानूनी टीवी के मेंबरान हैं वो सीवियाँ भेजें बच्चों की, बेटियों की, बेटों की, इंशाल्लाह हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे, कानूनी टीवी आपकी हेल्प करेगा। और अगर हमारा चैनल पसंद है तो दूसरे दोस्तों को भेजें, शेयर करें, लाइक करें, पसंद करें, ठीक है। मुनसिफ अवान, तेरा अल्लाह नगेवान, जिंदाबाद पाकिस्तान, पाइंदाबाद ईरान। अस्सलामु अलैकुम। लो जी, टी टाइम हो गया है। कप के चारों तरफ जो है वो बिस्किट पड़े हैं और ये आपकी घूमती चाय है। अब इसको पीते हैं और ये पीनट वाले बिस्किट खाते हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछना था कि इस वक्त मेरे तो इधर ये 6 बज रहे हैं, 5 से 6 बजे ना चाय का टाइम होता है, 5 से 6 बजे। क्या आपके इलाके में भी 5 से 6 बजे चाय पी जाती है? ये ज़रूर आपने बताना है। हम जब छोटे होते थे ना तो सबकी चाय एक टाइम पे ही बनती थी और हम सब मिलके ज़ोहर की नमाज के बाद चाय हमारी बनती थी, ठीक है। अब तो शहरों में तो कोई टाइम नहीं है चाय का, सारा दिन ही पीते हैं। तो पहले मेरे ख्याल में मुझे याद है कि हम 1 कप ही पीते थे नाश्ते के बाद ज़ोहर के वक्त, बस। आपका क्या माहौल है? आप कैसे चाय पीते हैं? एक टाइम पीते हैं? कितनी पीते हैं? ज़रा ज़रूर इसके ऊपर तबसरा करना।